بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی اور حمداللہ محب افغان امن معاہدے کی کامیابی میں زیادہ سنجیدہ نہیں، اور ان کے مفادات افغانستان سے زیادہ باہر کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کا خاندان بھی باہر ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے خود امریکہ کے کردار پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور جو کچھ امریکہ امن کے تناظر میں کرنا چاہتا ہے وہ اس امن معاہدے میں کلیدی کردار ادا کرنے کے بجائے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ ہر روز اشرف غنی کی طرف سے یہ اس عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے، خواہ امریکہ یہاں ہو یا نہ ہو۔ وہ طالبان کو کوئی برسر اقتدار نہیں آنے دیں گے، طالبان کو بالکل افغانستان سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور اس سے زیادہ کرخت زبان جو ہے وہ اس کی بندے کی ہے، جو حمداللہ محب افغان ہے۔ ناظرین کرام، پاکستان نے امریکہ سمیت خود افغانستان کے سامنے افغان حکومت کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ بیانات یا الزام تراشیوں پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے بقول حالیہ افغان حکومت کے سربراہ کا یہ طرز عمل معاملات کو سلجھانے اور امن کو ہر ممکن بنانے کے بجائے حالات کو خرابی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اس سے عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ طالبان اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کافی حد تک یہ لوگ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، حمداللہ محب کے زہریلے بیانات اور الزام تراشیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے افغان قیادت کو آگاہ کیا ہے کہ وہ افغان قومی سلامتی کے مشیر کے پاکستان سے متعلق حال ہی میں دیے جانے والے بیان کے بعد ان کے ساتھ سرکاری امور پہ رابطہ نہیں کرے گی، اور پاکستان نے رابطہ ختم کر دیا ہے، انٹیلیجنس تعاون ختم کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں معاہدے پہ عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ حمداللہ محب کے زہریلے بیانات الزام تراشیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے یہ تو ان کو آگاہ کر دیا، اور اس سلسلے میں ظلم خلیل ذات کا بھی کردار جو ہے نا بہت مشکوک ہے۔ یہ بندہ شروع سے ہی پاکستان کو دھوکے میں رکھ کے اصل میں کوئی اپنا ایجنڈا، جو ان کا خفیہ امریکنوں کا ایجنڈا ہے، وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چند دن پہلے محب نے افغان صوبہ ننگرہار میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پر سنگین الزامات لگائے تھے، انتہائی غلیظ زبان استعمال کی تھی۔ پاکستان کی جانب سے محب سے رابطے ختم کرنے کی خبر کے بعد پشتون کارڈز کھیلتے ہوئے نائب صدر افغانستان امراللہ صالح نے یہ ایک الگ قسم کی جھوٹ ہے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان افغان حکومت کی پشتون قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتا، جو امراللہ صالح کی جانب سے پی ٹی ایم کو فتنہ پھیلانے کا اشارہ تھا۔ اس بیان کے بعد ہی آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ اپنا سالانہ جو مناتے ہوتے ہیں حملے کی، وہ خر کمر پہ جو حملے کے سالانہ مناتے ہیں وہ شروع کیا، اور اس پہ ٹویٹر پہ شروع کر دیا، اور یہاں بھی انہوں نے جلسے جلوس شروع کر دیے ہیں، اور یہ دونوں پھر میدان میں اتر آئے ہیں۔ افغان حکومت سمجھتی ہے کہ امریکہ اسے نظر انداز کر رہا ہے، اب یہ سمجھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت افغان حکومت کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی پیدا کی جائے، اور افغان صورتحال کے بگاڑ کی ساری ذمہ داری طالبان پر ڈال کر امن معاہدے کو خراب کیا جائے۔ دیکھیے ناظرین کرام، امریکہ کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ اس کا سروائیول ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہاں جو اس کے 25,000 کے قریب وہ اس کے اپنے فوجی اور دوسرے جو فوجی ہیں اور جو ان کے ٹھیکیدار قسم کی چیزیں، ان کو نکال لے یہاں امن و امان کے ساتھ۔ یہ لوگ ابھی تک وہ نہیں بھولے، ابھی تک ویتنام سے پسپائی کا یہ بھولے نہیں ہیں کہ کس طرح، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب یہ ادھر سے روس بھاگ رہا تھا نا، پسپا ہو رہا تھا، تو کیا اشر کیا تھا ان لوگوں نے، مجاہدین نے اس کا۔ یہ جانتے ہیں طالبان بھی جو ہے نا، یہ افغان ہے، یہ بھاگتے ہوئے دشمن پر کو تو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ پھر وہ یاد ہے 1926 کا ایک بریگیڈ جو ادھر گیا تھا، اور اس میں 2 سپاہی صرف زندہ واپس آئے تھے۔ یہ زندہ نہیں چھوڑتے اپنے دشمن کو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ ان کی روایت ہے ایک، اور ان کو یہ بڑے خوف ہے، کیونکہ یہ جو ہسٹری تو آپ کو پتہ ہے، یہ لوگ پڑھتے ہیں نا، ان کو بڑا خوف ہے کہ کسی دن طالبان نے ان کے ساتھ بھی یہی اشر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ وہ اپنے معاملات پر بڑے ڈٹے ہوئے ہیں، کسی بات سے ایک ذرہ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، افغان حکومت طالبان اور امریکہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، داعش کی، ٹی ٹی پی کی، ان سے حملے کرواتی ہے، وہ حملے ڈال دیتے ہیں طالبان کے کھاتے میں، جیسا کابل کے وہ اسکول کی بچیوں پہ جو حملہ ہوا وہ ڈال دیا۔ طالبان کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، وہ اس طرح کا حملہ کرتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت صورت حال یہ جیسے انہوں نے کیا تھا کہ وہ ادھر جا کے وہ جو بچیوں کے اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کے بعد وہاں جا کے انہوں نے وہ جھنڈے لگا دیے طالبان کے، اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ طالبان کا تو یہ طریقہ نہیں ہے حملہ کرنے کا، وہ تو اس طرح کی اوچھا پن کرتے نہیں ہیں، وہ تو جو کچھ کرتے ہیں کہہ کے کرتے ہیں۔ اب افغان حکومت جو ہے چاہتی ہے کہ اس امن معاہدے میں اس کی سیاسی طاقت ختم نہ ہو اور طالبان کو کوئی بڑی فوقیت حاصل نہ ہو جائے، جو حاصل ہو ہی چکی ہے۔ آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں جب آپ ان کو، یہ تو الگ بات ہے آپ ان کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو آپ کا فیئر ہے۔ طالبان تو حصے کے چکر میں پڑ نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں ہم یہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، حکومت ہم سے نہیں تھی، ہمیں واپس کرو۔ وہ تو آپ کے کسی ایجنڈے کو مانتے نہیں ہیں، تو آپ پریشان کس بات سے ہیں؟ اسی طرح طالبان بھی خود کو برتری میں رکھنا چاہتے ہیں۔ دونوں طرف سے توازن کی پالیسی کا فقدان ہے، اور ایک عبوری حکومت جس میں سب فریقین شامل ہوں، اس کے امکانات بھی کمزور نظر آ رہے ہیں۔ ایسے میں افغان بحران کا حل افغان حکومت کا داخلی بحران اور مسلسل اپنی ناکامی کو قبول کرنے کے بجائے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی حکمت عملی ہے، خود افغان بحران کو مزید خراب کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاہدہ کامیاب نہیں ہوا، یہ لوگ پاکستان کو اس بحران میں ذمہ دار بنانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اور جس میں پوری مشاورت انڈیا کی شامل ہے، اس کا یہی سبب ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے یہاں سے نکلنے سے یہاں دہشت گردی بڑھے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو ان کے پشت پناہ ہیں۔ سارا افغانستان جانتا ہے کہ یہ جو داعش ہے یہ حملہ کرنے کے بعد کہاں جا کے پناہ لیتی ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، افغانستان کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، اور اس طرح کے ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو جہاں ایک طرف بہت محتاط ہو کے طالبان کے ساتھ اپنی ایک وہ پالیسی جاری رکھنی چاہیے جو ابھی تک جاری رکھتے ہوئے ہم کامیاب رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے ہمیں طالبان کو بہر صورت اعتماد میں لینا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ طالبان بھی ہم سے ناراض ہوں، اشرف غنی بھی سازشیں کرتا رہے، امریکہ بھی ہمارے خلاف ہو، تو ہم کیا کریں گے سوائے تباہی اور بربادی کے؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ تو ہم امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک رکھیں اور اس کو یہاں سے نکلنے میں مدد دیں تاکہ جلد از جلد وہ یہاں سے نکل سکے۔ دوسرا، پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کے ساتھ ہر صورت بنا کے رکھے۔ ان کے کچھ جذباتی معاملات ہوتے ہیں، وہ پاکستان ان کو ڈیل کرنا بھی جانتے ہیں، آخر اتنے عرصے سے ہم آپس میں مل کے چل ہی رہے ہیں، وہ پاکستان کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔